حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا وہ واقعہ جو سورہ آل عمران میں مذکور ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام دروازہ بند کر کے جاتے ہیں. جب واپس آئے تو دروازہ کھولا، وجد عندہا رزقا، تو وہاں بے موسم پھل پڑے دیکھے. دروازہ مقفل ہے، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، تو یہ پھل کہاں سے آئے؟ اور پھر پھل بھی ایسے جن کا موسم بیت گیا. بے ساختہ کہا، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ جب موسم بھی نہیں ہے، دروازہ بھی مقفل ہے، کہاں سے یہ پھل آئے، کیسے پہنچے؟ حیرت میں ڈوبے ہیں. اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ سوال کرتے ہیں. حضرت مریم بولتی ہیں، یہ مجھے میرے رب نے دیے ہیں، اور وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات جان لی کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا اکرام ہے، اور ان کی یہ کرامت ہے کہ ان کو بے موسم پھل دیے گئے. تو وہیں کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے دعا مانگنا شروع کر دی. ہنالک دعا زکریا رب، وہیں کھڑے ہو کے. 120 سال عمر تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی. اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں کیے گئے تھے. اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ اولاد کے لیے دعاؤں کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا. لیکن جب حجرہ مریم سلام اللہ علیہا میں بے موسم پھل دیکھے تو دل چوٹ کھا گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک جب تو اپنی اس بندی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میری عمر کے شجر پہ اولاد آنے کا موسم بیت گیا، لیکن تو بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربا، حضرت زکریا نے وہیں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگی. معلوم ہوا جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو وہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو حضرت زکریا نے دعا مانگی تو کیا رد کر دی گئی کہ تم یہاں کھڑے ہو کے کیوں مانگ رہے ہو؟ نہیں، بلکہ فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے ندا دی. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ محراب میں، حجرے میں ابھی کھڑے ہو کے دعا مانگ ہی رہے تھے. ابھی دعا بھی ختم نہیں ہوئی تھی، دعا مانگ ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے رب کا سندیسہ سنایا، رب کا پیغام دیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں. تو قرآن مجید میں سورہ کہف اٹھائیے، اصحاب کہف کا ایک طویل مدت تک اس غار میں سوئے رہنا، اور اللہ جل شانہ کے حکم سے ان کی کروٹیں بھی بدلتی رہیں، اور ان کے جسم کو کوئی آزار بھی نہیں پہنچا. 300 سے کچھ زیادہ یا کچھ کم سال وہ وہاں رہے. تو یہ وہ کرامات ہیں جن کا ذکر قرآن کے دامن میں موجود ہے. اس طرح مختلف احادیث میں بنی اسرائیل کے کچھ اولیاء کا ذکر ہے، ان کی کرامات کا بیان ہے. کتب تواریخ میں پڑھیں، کتب احادیث دیکھیں، صحابہ کی کرامات کا ذکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کرامات کا کتنا بیان ہے کہ دریائے نیل آپ کے رکے سے چلتا ہے. یہ کرامت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اصحاب رسول کی، اہل بیت اطہار کی کرامات ہیں، اولیاء کی کرامات ہیں. تو کرامت کا من حیث الکرامت انکار نہیں ہو سکتا، اور کسی بزرگ کی جو مسلمہ بزرگ ہے اس کی کرامت کا انکار کرنا بھی محرومی ہے. لیکن دور موجود کے اندر بہت سارے لوگ ہیں
جنہوں نے اپنے نام سے مختلف خود ساختہ کرامات بھی معاشرے میں مشہور کر دی ہوتی ہیں، تو درایت کے پیمانے پہ پرکھ کر کے ایسی کرامات جو انہوں نے مشہور کر دی اور وہ جھوٹی ہوتی ہیں تو ان کا انکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کرامت ہوتی ہے اللہ کے ولی کی، اور ولی کی شان کیا ہے؟ الولی هو العارف باللہ، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی جل شانہ کا جاننے والا ہو، عارف باللہ ہو، اس کی ذات کا اور اس کی صفات کا حسب امکان، اور امور شرعیہ پر کاربند ہو، شریعت پر مواظبت کرتا ہو، فرائض واجبات کی ادائیگی اس کا معمول ہو، بلکہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد کثرت نوافل سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور پھر جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو ولی کے اجزائے ترکیبیہ، ولی کیسے بنتا ہے، کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ کے بندے میں ہونی چاہیے، کن خوبیوں کا حامل ہو اور کن اوصاف حمیدہ کا مالک ہو کہ ہم اس کو ولی کہیں گے۔ ایک تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میں نے عرض کیا کہ اولیاء اللہ کی عموماً کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب صرف کرامات ہی بیان کی جائیں گی، معیار ولایت بیان نہیں ہوگا، تو مختلف لوگوں کی شعبدہ بازیوں کو لوگ کرامت سمجھ لیں گے اور ان کے پیچھے چل کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت برباد کریں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا پورا ادراک ہونا چاہیے کہ ولی کسے کہتے ہیں، اور اس معیار پر ہم کسی کو دیکھیں۔ اس کے باوجود اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، چونکہ نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، ولی اپنی ولایت کا اعلان نہیں کرتا۔ نبی کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ بتائے کہ میں نبی ہوں، لیکن یہ چیز ولی پر نہیں ہے۔ وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائیں، لوگوں سے پوشیدہ رہیں۔ وہ اپنی ولایت کے لیے تشہیری مہم نہیں چلاتے، بلکہ وہ خلق خدا کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ کرامات کا صدور ہو جانا ممکن ہے، اگر کوئی کرامت صادر ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ان کا مقصود نہیں ہوتا کہ ہم سے کسی کرامت کا ظہور ہو۔ کبھی کبھار کسی ایسی حالت میں کسی کرامت کا صدور ہو جاتا ہے۔ تو ولی دو صفات کا حامل ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو قرآن نے بیان فرمایا۔ ایک تو وہ مومن کامل ہوگا، کامل مسلمان ہوگا، اور دوسرا وکانوا یتقون، وہ پرلے درجے کا متقی ہوگا، اعلی درجے کا پرہیزگار ہوگا، اس کی زندگی تقوی سے عبادت ہوگی، اس کے شب و روز حزم و احتیاط سے گزریں گے، وہ شریعت بیضاء پہ عمل پیرا ہوگا اور شریعت کی جانب سے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا۔ اس کی زندگی کے اندر لغویات نہیں ہوں گی، اس کی زندگی کے اندر فضولیات نہیں ہوں گی، اس کی زندگی منظم اور مرتب ہوگی، وہ خواہشات کا اسیر نہیں ہوگا، وہ آرزوؤں کا بندہ نہیں ہوگا، وہ مال و زر کا پجاری نہیں ہوگا، وہ ہوس زدہ نہیں ہوگا، وہ لالچی نہیں ہوگا، متکبر نہیں ہوگا، متمرد نہیں ہوگا، سرکش نہیں ہوگا۔ اس کی نظر لوگوں کے دلوں پہ ہوگی، لوگوں کی جیبوں پہ نہیں ہوگی۔
وہ خواہشات کی دنیا کا باسی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے قرب کا متلاشی ہوگا، اور قرب کی جو منزل اسے میسر ہے اس سے وہ آگے جانا چاہے گا۔ اس کی آرزو یہ ہوگی کہ مجھے اللہ کی قربتیں اور نصیب ہوں۔ ہر لہجہ نیا طور نئی برق تجلا، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا۔ اس کی آرزو یہ ہوگی کہ مجھے اللہ کا جتنا قرب نصیب ہو جائے وہی میرے لیے غنیمت ہے، اور وہی اس کی زندگی کا مطمع نظر ہے، اس کی مستی، اس کی زندگی کا سرور، اس کے باطن کا جمال بس اسی میں ہے کہ اسے اللہ کی قربتیں حاصل ہوں اور وہ رضا الہی کے لیے کوشاں ہوگا۔ مخلوق اس کے گرد جمع ہو، لوگ آئیں، وہ ان کی ضرورتیں ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کی ضرورت رب کی رضا ہے، اور آنے والی مخلوق پر شفقت اس کا مزاج ہوگا، تاکہ مخلوق خدا کی خدمت کر سکے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ تمام کی تمام خیر دو چیزوں میں جمع کر دی گئی ہے، دو چیزوں میں ساری بھلائی جمع کر دی ہے۔ آپ خلاصہ تصوف کا سننا چاہیں، دین کا خلاصہ سننا چاہیں، اللہ کے ولی کا مزاج دیکھنا چاہیں، تو ان دو جملوں میں ہر شے سمو دی گئی ہے۔ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ تعالی جل شانہ کے احکام کی تعظیم، اللہ تعالی کے جانب سے جو حکم بندے کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کی تکریم اور ان کی تعظیم کرنا، یعنی ان کو بجا لانا تعظیم و تکریم کے ساتھ۔ اور دوسرا والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، مخلوق کے ساتھ رویے خوبصورت ہونا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی خوبصورتی کے ساتھ ادائیگی، یہ اللہ کے ولیوں کا شعار ہے۔ وہ اللہ کے حقوق کو بھی پامال نہیں ہونے دیتے اور اس کی مخلوق کے حق کو بھی پامال نہیں ہونے دیتے۔ اور حقیقی صوفی وہی ہوتا ہے جو اپنے اللہ کے، اپنے رب کے حقوق کی بھی پاسداری کرے اور لوگوں کو بھی اذیت نہ دے اور لوگوں کے حقوق کا بھی پورا پورا خیال رکھے، اس کا وجود ضرر کا سبب نہ ہو، نفع کا ذریعہ ہو، اس کا وجود لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہو، گمراہی کا سبب نہ ہو، اور وہ لوگوں کے لیے راحت اور رحمت کا ذریعہ ہو، زحمت کا سبب نہ ہو۔ تو اللہ کا ولی ایمان اور تقوی کے نور سے مالا مال ہوتا ہے۔ ایمان ہے تو پرلے درجے کا، اللہ پر اتنا پختہ یقین کہ رشک آئے، اور عمل، صالح اعمال، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، خشیت الہی، اگر ان صفات میں اللہ کے ولی کو دیکھو تو آپ کو رشک آئے کہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف رکھنے والا اور اللہ کے احکام کو بجا لانے والا ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ تو ان دو خوبیوں کا وہ حامل ہو تو وہ ولی کہلاتا ہے۔ یہ وہ تعریف ہے جو قرآن نے کی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایمان اور تقوی کے مجموعے سے جو چیز نصیب ہوتی ہے اسے ولایت کہا جاتا ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے، عقائد ہی درست نہیں ہے، تو پھر ولایت کہاں سے نصیب ہوگی؟ اور اعمال صالحہ ہی نصیب نہیں ہے تو پھر وہ لوگوں سے، اہل ایمان سے ممتاز ہو کے ولی کیسے بنے گا؟ تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں اللہ تعالی جل شانہ نے عباد الرحمن کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ عباد الرحمن سے مراد یہی اللہ والے لوگ ہیں، یہی صالحین اولیاء مراد ہیں۔ ان کی کچھ خوبیوں کا ذکر کیا گیا، ذرا دیکھ لیجئے، اور میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم ان خوبیوں کے حامل ہو جائیں۔ دیکھیے، جو ولایت ہے وہ کسبی ہے، نبوت وہبی ہے، یعنی کوشش سے، محنت سے،
کثرت عبادات کے ذریعے سے کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، چونکہ نبوت اللہ کی خاص عطا ہے اور وہ جس کو چاہے نبوت کے منصب پہ سرفراز کرے۔ یہ منصب وہبی ہے، اللہ کی طرف سے بغیر جو ہے وہ کسی کے اعمال کے بغیر اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کو منتخب کرتا ہے اس کو نبوت دیتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے پھر اس کی عادات ہی ایسی ہوتی ہیں، اس کی زندگی کے اندر صالحیت ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر تقدس ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر نجابت ہوتی ہے، اس کی طبع کے اندر شرافت ہوتی ہے، اور اس کو عصمت نصیب کی گئی ہوتی ہے کہ گناہ کا اس سے صدور ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جو ولایت ہے وہ کسبی ہے۔ جو شخص محنت کرے، کوشش کرے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے دن رات عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، اللہ اسے درجہ ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی بڑا نیک شخص ہی جو بچپن سے نیک ہو وہ ولی بن سکتا ہے۔ کئی ڈاکوؤں نے توبہ کی، اللہ نے ان کو ولایت عطا فرما دی۔ بڑے بڑے بدکاروں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، لیکن جب سچی توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ آ گئے تو مالک نے پچھلے سارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جتنا بڑا گناہگار تھا پھر اتنا بڑا نیکوکار بن گیا، اور ولایت کے مرتبے پہ فائز المرام ہو گیا۔ حضرت بشر حافی کا واقعہ پڑھ لیجئے۔ شراب کے نشے میں دھت تھے، اور جاتے جاتے دستے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، اس کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ بس نشے میں تھے لیکن پھر بھی خیال آیا میرے رب کا نام لکھا ہے، اٹھایا، چوما، جھاڑا، خوشبو لگائی، اونچی جگہ پہ رکھ دی، اور اپنے معمول کے مطابق پھر شراب خانے میں چلے گئے۔ اس زمانے کے معروف ولی کی طرف رب کا پیغام آیا کہ بشر کو جا کے میرا سلام دے دو اور اس سے کہو کہ تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بشر حافی شراب خانے میں ہے اور اللہ کا ولی گھر پہنچا، پوچھا کہاں ہے، کہا وہ تو شراب خانے میں۔ رب کا سندیسا تھا، وقت کا بہت بڑا شیخ شراب خانے کے دروازے پہ کھڑا ہے، دستک دی، ساقی نے پوچھا کون، کہا بشر کو ملنا ہے۔ کہا وہ تو شراب کے نشے میں دھت ہے، اور دیکھا کہ شیخ کھڑے ہیں تو جا کے بشر کو کہا تجھے حضرت بلا رہے ہیں۔ بشر کے ہوش اڑ گئے اور اسی حالت کے اندر ننگے پاؤں ملنے آیا۔ حضرت مجھے ملنے آئے، اتنے پاپی اور مجرم کو جو لتھڑا ہوا ہے گناہوں میں، ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا ہے۔ کہا تو نے رب کے نام کی تعظیم کی، میں رب کا پیغام لے کر آیا ہوں، اس نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ملنے آئے تھے اس بزرگ کو تو ننگے پاؤں سے نشے میں دھوتے اسی حالت میں آ گئے، پھر ساری زندگی جوتا نہیں پہنا کہ جب میرے نام میرے رب کا سندیسا آیا تھا تو میں ننگے پاؤں تھا، اب ساری زندگی ننگے پاؤں ہی رہوں گا۔ اسی لیے ان کو حافی کہتے ہیں۔ حافی عربی میں کہتے ہیں ننگے پاؤں والا، ساری زندگی ننگے پاؤں ہی رہے، لیکن میرے مالک نے اہتمام یہ کیا کہ بشر حافی نے جس گلی سے جس بازار سے گزرنا ہوتا جانور اس بازار میں لید بھی نہیں کرتے تھے۔ بشر تو نے رب کے نام کی تعظیم کی، تجھے بھی پروٹوکول ملے گا، تجھے بھی اعزاز ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جتنا مرضی گناہ گار ہو اللہ کا ولی بن سکتا ہے جب وہ محنت کرے گا، سچی توبہ کرے گا۔ بعض اوقات اللہ کے بندوں کی نگاہوں سے ولی بنتے ہیں، ولی کی چوکھٹ پہ آنے والے اللہ اکبر ان کو اللہ توبہ نصیب کر دیتا ہے، ولایت کے درجے پہ فائز المرام کر دیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کرنے تو چوری آیا تھا، اللہ اکبر، لیکن فقیر کی نظر پڑ گئی، ساری دنیا کی زندگی کی ساری خطائیں مٹ گئیں اور اللہ نے معاف کر دیا اور درجہ ولایت پہ فائز المرام کر دیا۔ ایک شرابی نشے میں دھت پڑا تھا، گندی نالی پہ گرا تھا اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا تھا۔ ایک فقیر گزر رہا تھا، اللہ کا بندہ، اس نے دیکھا، اس کے دل میں ترس پیدا ہوا، انسان ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اور نشے میں یا گندگی کے ڈھیر کے اوپر، گندی نالی کے اوپر گرا ہوا ہے اور اس کا منہ غلیظ ہو رہا ہے۔
انسانی محبت کے ناطے اسے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور اس کے گھر چھوڑ کے آئے۔ خیر رات دن گزرا، شام پڑی، تہجد کے وقت یہ بزرگ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تہجد کی، تو مصلی پہ وہ شرابی کھڑا تھا، پہلے مسجد میں پہنچا ہوا تھا۔ تو دل میں حیرت پیدا ہوئی کہ آج ہی تو دوپہر کو میں نے اس کو گندی نالی پر شراب کے نشے میں دھت دیکھا تھا اور اس کا منہ دھویا تھا، تو آج یہ مصلی پہ ہے۔ تو حیرت ہو رہی تھی، ہاتف سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ اچھے بندوں کی صحبت زندگیاں بدلتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا ولی بنا جا سکتا ہے۔ ولایت الولایت عبارت عن القرب، ولایت قرب الہی سے عبارت ہے۔ یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ مجھے مرتبہ ولایت پہ گامزن کر دے، مجھے مرتبہ ولایت پہ فائز المرام کر دے، مجھے متقین کا امام بنا دے۔ یہ اہل ایمان کی دعا ہے کہ وہ اللہ کی قربت حاصل کریں، اس کے مقرب بندے بن جائیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دروازہ بند نہیں کیا، ولایت نبوت کا دروازہ بند کر دیا کہ حضور آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا، قیامت تک ولی ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے میں اور آپ آرزو تو کر سکتے ہیں، اور اس آرزو کی تکمیل کے لیے صالح اعمال سے کوشاں ہو جائیں کہ ہمیں اللہ کی قربت نصیب ہو جائے، رضا الہی ہمارا مقصود بن جائے اور ہماری زندگی اللہ کی رضا کے دائرے میں گزرے، تو پھر ہم اس مرتبے پہ فائز المرام ہو سکتے ہیں۔ آئیے اہل اللہ کی صفات کا ذکر سنیے۔ وقت تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اجمالاً تذکرہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے، اولیاء اللہ، بزرگان دین کون ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے۔ یار جو گناہگار ہیں بندے تو وہ بھی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ ان بندوں کو بندہ ہی نہیں کہتا۔ وہ بندے جو اس کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں، جو اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، ان کو کہا عباد الرحمن، اللہ کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو زمین پر وقار سے چلتے، زمین پر چلتے ہیں تو چال دھیمی ہوتی ہے، اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر سے نہیں چلتے، رعونت سے نہیں چلتے، چھاتی تان کے نہیں چلتے، اور نہ ہی ان کی چال بے ڈھنگی ہوتی ہے، مرتب اور منظم چال ہے ان کی، زندگی کا چلن خوبصورت ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو وقار سے چلتے ہیں، ان کا چلنا قابل رشک ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہو، یعنی جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، جاہلوں سے الجھ نہیں رہے ہوتے، بلکہ جاہل جب ان سے الجھنا چاہیں، ان سے بحث کرنا چاہیں، ان سے مخاطبہ کریں، قالو سلاما، تو وہ کہتے ہیں بابا سلام ہو، سلام متارکت کرتے ہیں جان چھڑانے کے لیے، اچھا السلام علیکم، اچھا پھر السلام علیکم میں جا رہا ہوں، تو وہ ان سے بحث نہیں کرتے، سلام متارکت کے ذریعے سے ان سے جان چھڑاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں، ان کی اصلاح کے لیے اگر ان سے کچھ ہو سکے تو وہ کرتے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش ان سے ہو سکے تو کرتے ہیں، لیکن وہ ان سے بحث نہیں کرتے، ان سے الجھتے نہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ اپنی قیمتی صلاحیتوں کو جاہلوں میں جو ہے وہ صرف کر دیتے ہیں، جاہل لوگوں کے اندر اپنی قیمتی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بنجر زمین پر کبھی بھی
سبزہ نہیں اگتا، اور کبھی بھی وہاں بیج ڈال کر کے، ہل چلا کے، پانی ڈال کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بارش جب برستی ہے تو زرخیز زمینوں سے پھول اگتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، لیکن پتھریلی اور بنجر زمینوں پہ کچھ نہیں اگتا۔ اس لیے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ جاہلوں سے مخاطبت نہیں کرتے، جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، جاہلوں سے الجھتے نہیں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرتے۔ ہاں، جاہل جب الجھنا چاہتے ہیں تو پھر قالوا السلام، وہ سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک تو خوبی ان کی یہ ہے۔ آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدا وقیاما، اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی راتیں اللہ کے حضور کبھی سجدے میں گزرتی ہیں، کبھی قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ سجدے اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں، اپنی زندگی کو منظم رکھے ہوئے ہیں، اپنی چال کو خوبصورت رکھے ہوئے ہیں، جہالوں سے الجھ کے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے، اوقات دن میں اپنی محافظت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں فضولیات سے، لغویات سے، بےہودگیوں سے اور بےہودہ لوگوں سے، بےہودہ چال ڈھال سے اور بےہودہ لوگوں سے، مباحثے سے اپنے آپ کو دن کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اور جب رات کالی چادر اوڑھ لیتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں، یہ مصلے بچھا لیتے ہیں۔ الذین یبیتون لربہم، یہ اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے، سجدا و قیاما، حالت سجدہ میں اور حالت قیام میں۔ سجدہ و قیام کی صورت کے اندر ان کی راتیں بسر ہوتی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن بارگاہ ایزدی میں عرض گزار ہوتی ہیں، مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ ساری رات قیام کرنے کے باوجود بھی ان کی تشنگی ختم نہیں ہوتی، ذکر و فکر میں لگے رہتے ہیں، یاد الہی میں ان کی راتیں گزرتی ہیں، خوف خدا میں آنسو بہتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی سجود کرتے ہیں، کبھی رکوع میں وقت گزرتا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی زندگی معتدل ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی چال ڈھال خوبصورت ہے، جو اپنے قیمتی وقت کی قیمت کا احساس رکھتے ہیں اور جاہلوں سے مخاطبت نہیں کرتے؟ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو راتوں کی تنہائیوں میں ذکر و فکر کے چراغ روشن رکھتے ہیں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی سجدوں میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، جو اپنی زندگی کے شب و روز کو مرتب، منظم اور عبادت کے ساتھ پر نور رکھے ہوئے ہو، کیا شان ہے اس کی، لیکن تکبر پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نے ان سجدوں سے، ان رکوع اور قیام کے ذریعے سے لوگوں سے افضلیت حاصل کر لی اور جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم سے عذاب جہنم پھیر دے۔ ڈرنے والے خدا سے۔ ہم تو 4 نمازیں تسلسل سے پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جائیں، لیکن یہ کیا ہے؟ زندگی ذکر و فکر میں گزرتی ہے، سجدہ و قیام میں راتیں بسر ہوتی ہیں، لیکن عرض کیا کرتے ہیں؟ مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب جو ہے وہ گلے کی پھانس ہے، ہم وہ گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ خوف خدا اور خشیت الہی کا عالم ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی لکھتے ہیں کہ مطاف کے اندر کنکروں پر پیشانی رکھ کے ایک بندہ زاروں کے تار رو رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے،
ورنہ قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ چلنے والوں کے قدم رکتے ہیں۔ سر پہ کپڑا ڈالا ہے، زاروں کے تار، سسکیاں لے لے کے، ہچکیاں لے لے کے روتا ہے۔ کوئی اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے حوصلہ رکھ، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ خیر جب وہ شخص رو رو کے آہوزاری کر کے اپنے رب کے حضور یہ تمنائیں کر کے اٹھ کے جانے لگا تو اس شخص کو شوق تھا کہ میں دیکھوں یہ ہے کون، اتنا خوف خدا، اتنا ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیا گناہ کر بیٹھا ہے۔ لیکن جب اس صاحب نے سر اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی، فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ ساری زندگی خدمت خلق میں بسر ہوئی، اللہ کے حکام بجا لاتے ہوئے، لیکن خوف خدا، خشیت الہی کا عالم یہ۔ تو حضرت جنید بغدادی کو حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن وصیت کی۔ حضرت جنید کہتے ہیں میرے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی، فرمانے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا۔ میں نے پوچھا حضرت کیوں؟ لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں۔ کہا میری بداعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی میری لاش قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں سجدے میں اور قیام میں بسر کرتے ہیں۔ آؤ میں اور آپ